بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیوز وتھ فاطمہ میں ویلکم. ویورز، جیسا کہ ابھی ہمیں نیوز ملی ہے کہ آشا بھوسلے جو ہیں اس دنیا میں نہیں رہی ہیں، اور میں یہ بتاؤں وہ صرف انڈیا کی سنگر ہی نہیں تھی. آشا بھوسلے تمام جو لوگ اردو بولنے والے ہیں، ہندی بولنے والے، ان لوگوں کی فیوریٹ تھی. ہم آج بھی ان کی آواز میں گانے سنا کرتے تھے، کہیں نہ کہیں سے ہمیں، کہیں بسوں سے، کہیں گاڑیوں سے، کہیں گھر سے، کہیں ہوٹل سے، کبھی کبھی ریسٹورینٹ سے ہمیں آوازیں آتی تھی ان کے گانوں کی. اور آواز بھی بہت خوبصورت تھی، مگر ان کی جو جس طریقے سے ان کا جو ڈیتھ ہوئی ہے، یہ 92 ایئرس کی عمر میں ہوئی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ویسے ان کو کوئی خاص بیماری نہیں تھی، لیکن عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کو کچھ انفیکشنز ہو گئے تھے، جو کہ ان کی پوتی نے پوسٹ کیا تھا اپنے پلیٹ فارم پہ. مگر یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کو کارڈیو اریسٹ ہوا تھا، اس وجہ سے ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور 2 دن سے یہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھی. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہاں پہ بہت ساری باتیں نکل رہی ہیں کہ ان کی اپنی بہن لتا کے ساتھ کیا دشمنی تھی، اور باقاعدہ ہیڈنگز ڈال رہے ہیں کہ بہن ایک دوسرے سے لڑ رہی تھی، بہن ایک دوسرے کے بال نوچتی تھی، اور بہنوں کی ایک دوسرے سے دشمنی تھی. تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دشمنی کی ریزن کیا تھا. دیکھیں، جو آشا تھی اس نے شادی کی تھی اپنی پسند سے. جو اس نے فرسٹ میرج کی تھی وہ بالکل اس کے اپنے خاندان سے ہٹ کے تھی، اور یہاں پہ اس کے ماں باپ، اس کے تمام بہن بھائی اگینسٹ تھے. لیکن کہتے ہیں نا، محبت اندھی ہوتی ہے، اور لڑکیاں جو ہے وہ زیادہ پاگل ہو جاتی ہیں محبت پہ بنسبت لڑکوں کے. آشا نے بھی یہ کیا کہ آشا بھوسلے نے شادی کی اپنی پسند سے، اور یہ خوشی خوشی رہنے تو لگی، مگر اس کے گھر والے اس سے خوش نہیں تھے. اور وجہ بھی یہ بتاؤں، کیونکہ اس کا جو پہلا شوہر تھا وہ مالی طور پہ بہت جو ہے نا کم تھا، اور آشا بھوسلے نے شادی کے بعد بہت تکالیف بھی اٹھائی، اور فائنینشلی طور پہ بہت کمزور تھی. اب کیا تھا کہ ماں باپ اور بہن بھائیوں کی طرف سے اس کو کوئی فائنینشلی ہیلپ نہیں ملی، اور وہ ماں باپ اور بہن بھائی یہ کہتے تھے کہ اب ہم تمہیں کتنا سپورٹ کریں، تم نے اتنے کم حیثیت میں شادی کی ہے، یہ آدمی تمہیں نہیں رکھ سکتا. اور یہ شادی جو ہے بہت عرصے نہیں چل پائی. وجہ یہ تھی کہ ان دونوں کی ذہنی ہم آہنگی نہ ہوئی، یا پھر اس غربت میں آشا بھوسلے جو ہے سروائیو نہیں کر پائی. جب یہ شادی ختم ہو گئی، اس کے فوراً بعد جو ہے ظاہر ان کے بچے بھی ہو گئے تھے. ان بچوں کی ذمہ داری بھی آشا بھوسلے پہ آ چکی تھی. اب یہاں پہ لتا اور آشا کی دوستی تو ہو چکی تھی، کیونکہ جو بیچ کا کانٹا تھا وہ نکل چکا تھا. یہاں پہ ایسی کوئی خاص دشمنی کے جو مارم پیٹی کے بیچ میں آ جائے، ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ دشمنی دوستی میں بدل گئی، کیونکہ بہنیں تھی دونوں. اب یہاں پہ ہوا یہ کہ آشا بھوسلے نے اکیلے محنت کی اپنے بچوں کو پالنے میں. اور یہاں پر ایک زندگی میں ایک ایسا آتا ہے نا کہ بہت زیادہ طوفان کے بعد زندگی میں ایک سکون آتا ہے. وہ سکون آیا آشا بھوسلے کی زندگی میں جب اس کی سیکنڈ میرج ہوئی، جو کہ لو میرج تھی، اور وہ بھی ایک میوزیکل انڈسٹری سے تعلق رکھنے والا شخص تھا. اب لکی وہ ہوئی اس لیے کیونکہ وہ شخص اس کی زندگی میں بہت ہی پازیٹیو آیا، اور اس کی زندگی ایک دفعہ پھر سے پھولوں میں بھر گئی. مگر یہ پھول جو تھے ٹیمپرری نہیں تھے، پہلی شادی کی طرح یہ پرماننٹ تھے. یہاں پہ اس نے بہت اچھی زندگی گزاری اپنے شوہر کے ساتھ. مگر 2012 میں کیا ہوا، آشا بھوسلے کی جو بیٹی تھی وہ خودکشی کر کے مر گئی. اب یہ سوال لوگوں کے دماغ میں آیا کہ اس کی بیٹی کی عمر بھی زیادہ نہیں تھی جب اس نے خودکشی کی تھی، جوان تھی وہ بالکل. لوگوں نے کوشچن پوچھے کہ ایسا کیا ہوا، اور جو ڈاکٹرز نے جو ریزن بتائے وہ یہ تھے کہ بھائی ان کی بیٹی نے سوسائڈ کی تھی. اب سوسائڈ کی وجہ کیا تھی، وہ وجہ بعد میں یہ پتا چلی، جو کہ کچھ خطوط سے، کچھ باتوں سے، کچھ اس کی زندگی کے جو لائف اسٹائل تھا اس سے پتا چلا کہ ان کی بیٹی جو تھی ذہنی طور پہ ڈسٹرب تھی، کچھ مینٹلی طور پہ اس کو پریشانیاں تھیں، اور وہ ڈسٹربنس اتنی بڑھتی چلی گئی کہ کہتے ہیں نا جو ایک بیماری کی شکل میں مبتلا ہو گئی تھی، وہ والی کنڈیشن تھی. اور یہ بیماری جب ڈسٹربنس ہے یا ڈسٹریس ہے یا اسٹریس جو ہے جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ایک نفسیاتی بیماری کی شکل میں چلا جاتا ہے. اور اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے ان مسئلوں کو حل نہیں کر پاتے، جبکہ وہ اسی میں بیماری میں گھلتے رہتے ہیں، یا تو وہ خود مر جاتے ہیں یا وہ کہیں نہ کہیں سے سوسائڈ کر لیتے ہیں. اور یہی کچھ ہوا آشا بھوسلے کی بیٹی کے ساتھ. اب جب بیٹی مر گئی تو ظاہر ینگ بیٹی تھی، آشا بھوسلے پہ بہت ہی نیگیٹو اثر پڑا، اور وہ بڑی ہی تکلیف میں رہی. تو پہلے شوہر کی جو تھی ایک محبت تھی وہ بھی چھوٹی، پھر تکلیف میں اس نے زندگی گزاری. اس کے بعد جب وہ طلاق ہو گئی، ختم، جو بھی ان کے مذہب میں جس طریقے سے بھی ہوتا ہے وہ الگ ہو گیا. اس کے بعد اس نے سیکنڈ میرج کی.
اب سیکنڈ میرج اچھی ہوئی تو اولاد نے خودکشی کر لی، اور یہ اولاد ان کے پہلے شوہر سے تھی، تو یہ تمام تکلیف وہ برداشت کرتی رہی۔ اس کے بعد جب اپنی بہن کے جانے کے بعد وہ سنگنگ کی جب فیلڈ میں آئی تو ظاہر ہے اس کے بھی کہتے ہیں نا کہ سونے کے نوالے وہ کھانے لگی، اور زندگی اس کی بہت آسان ہو گئی، لیکن پھر بھی پہلے کی زندگی جو اس نے گزاری، اپنی جوانی اور مڈل ایج جو تھی اس نے تکالیف میں ہی گزاری۔ یہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤں، بڑی بڑی فلموں میں اس نے گانے گائے، بڑے بڑے آرٹسٹ پہ اس کے گانے جو ہے وہ شوٹ ہوئے ہیں۔ تو لتا منگیشکر سے کسی بھی طرح سے آشا بھوسلے کم نہیں تھی، دونوں ہی بہنیں بہت ہی پیاری آواز رکھتی تھیں۔ یہاں پہ میں بتاؤں کہ ابھی آج صبح 2 بجے جو ہے ان کا جو ڈیڈ باڈی ہے وہ لا کے گھر میں رکھ دی گئی ہے، اور 10 سے 12 گاڑیاں جو ہیں وہ ایمبولینس کے ساتھ آئی تھیں، یعنی کہ اس کو کہتے ہیں نا اس کو سیلیوٹ کرنے یا اس کو خراج تحسین دینے کے لیے۔ اور یہاں پر ابھی بھی جو ہے ان کو کوئی ان کا جو انتم سنسکار جس کو کہا جاتا ہے وہ نہیں ہوا ہے۔ بہت سارے ظاہر ہے رسومات ہوں گی جو ان کی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ ان کے سارے جو فلم انڈسٹری سے جو لوگ ہیں وہ معمولی تو نہیں ہے، وہ تمام لوگ آئیں گے، اس کے بعد جو ہے ان کا سارا انتم سنسکار ہوگا۔ آشا بھوسلے کے 2 بیٹے تھے اور 1 بیٹی تھی جس نے خودکشی کر لی تھی، میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب ان کے 2 ہی بیٹے رہ گئے ہیں جو ان کی جنریشن کو آگے بڑھا رہے ہیں، جس میں سے ان کی 1 بہو مسلمان بھی ہے، اور ظاہر ہے ان کی فیملی میں جو ہے مختلف مذہب کے لوگ ہیں، تو جو مسلمان بہو آئی ہے اس کے لیے ایڈجسٹ ہونا کوئی زیادہ مشکل تو نہیں ہوا ہوگا ظاہر ہے۔ تو فرینڈ یہاں پہ افسوس ہوا ہمیں آشا بھوسلے کے بارے میں سن کے، اور ایک خوبصورت سی آواز زندگی سے چھوڑ گئی ہے ساتھ۔ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پر کلک کر دیجیے گا۔ I will sign in next vlog. Till then, اللہ حافظ، بائے بائے۔